محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں، عزیز دوستو، ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ اسی ربیع الاول میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بہت بڑا انعام، یہ یوں سمجھیں کہ سب سے بڑی نعمت، کہ ایسی نعمت کہ جس پہ خود رب نے ناز بھی کیا اور احسان بھی جتلایا، وہ نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ لیکن اسی ربیع الاول میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر پہلی وحی بھی نازل ہوئی۔ ربیع الاول ہی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی فرمائی، اور ربیع الاول میں ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت بھی فرمائی۔ گویا ربیع الاول کی 4 نسبتیں ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ حضور کی ولادت ربیع الاول، حضور کی رسالت یعنی پہلی وحی ربیع الاول۔ وہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ قرآن کا نزول رمضان میں لیلۃ القدر میں ہوا، قرآن کے 2 نزول ہیں۔ ایک قرآن کا نزول ہوا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، وہ ایک مقام ہے آسمان دنیا کا جس کو بیت العزہ کہتے ہیں۔ اس مقام پہ جو قرآن نازل ہوا ہے وہ لیلۃ القدر میں ہوا ہے، رمضان کی رات لیلۃ القدر میں۔ پھر 23 سالوں میں جو تھوڑا تھوڑا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے، اس کا جو آغاز ہے وہ ربیع الاول میں ہوا ہے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ربیع الاول، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت یہ بھی ربیع الاول۔ پہلی جو چیز ہے ولادت، اس پہ سب نے خوشی منائی ہے، اور اگلی جو 3 چیزیں ہیں تینوں بہت بڑا امتحان ہے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی آئی، وحی آنے کے بعد جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کا پرچار کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کی جب تبلیغ کی، تو اسی کے پاداش میں سب سے پہلے پتھر لگا۔ پہلا پتھر مارنے والا سگا چاچا ابو لہب تھا، حضور کا سگا چاچا تھا، اور یہ وہی چاچا ہے کہ جس نے پیدائش پہ باندی آزاد کی تھی۔ حضور کی ولادت کی خوشی میں یہ جو چچا باندی آزاد کر رہا تھا، مشن رسالت سن کر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر، اس نے سب سے پہلے پتھر مارا، اور اعلان کرنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر عمر کا ایک بڑا عرصہ گزارا ہے۔ یہ 40 سال کسی کو پرکھنے کے لیے تو 3 دن بھی کافی ہوتے ہیں۔ 3 دنوں میں انسان پہچان لیتا ہے کہ یہ انسان کس لیول کا ہے، اس کی گویائی کیسی ہے، بول چال کیسی ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 40 سال تمہارے آنگن میں گزرے، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرے معاملات، میرے بول چال اور میری تمام چیزیں تمہارے سامنے ہیں۔ ان 40 سالوں میں مجھے آپ نے کیسا پایا؟ سب نے کہا جی جربنا لک مرارا، ہم نے بار بار تجربہ کیا ہے۔ ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ میں صداقت ہی دیکھی ہے، سوائے صداقت کے ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پڑھو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ لمبی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لینے کے لیے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی تھی، بہرحال پھر بات طویل ہو جائے گی۔ تو جب مشن رسالت کا اعلان ہوا
تو پھر وہی جو صادق اور امین کہتے تھے اب ساحر و مجنون کہہ رہے ہیں۔ وہ جو پھول نچھاور کرتے تھے کہ جو آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد حجر اسود رکھنے کے معاملے میں آپس میں اختلاف تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فیصلہ کرتا ہوں، تو سب راضی ہو گئے تھے کہ آپ ہمارے حق میں جو فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے۔ یعنی اپنے درمیان جس کو فیصل سمجھتے تھے اور جس کے فیصلے کو حق سمجھتے تھے، جن کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے اور جن کو اصلی نام سے نہیں صادق و امین سے پکارتے تھے، آج انہی کو شاعر ساحر و مجنون کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اب رسالت کا اعلان ہو چکا ہے، اب مشن رسالت ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، اب میں اس پہ انشاءاللہ آگے موقع ملا تو اس پہ بات کروں گا، شاید کل اگر یہاں ہوا تو کل کے درس میں بات چل پڑے گی۔ ہجرت جب حضور نے فرمائی تو ہجرت بھی خوشی سے نہیں کی، مڑ مڑ کے کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے کہ اللہ مجھے تیرا گھر کاش کہ نہ چھوڑنا پڑتا، یہ تو مکہ تو میرا مولد تھا، یہ تو میرا مسکن تھا، اگر میری قوم والے مجبور نہ کرتے تو کبھی نہ چھوڑتا۔ اور ہجرت بھی امتحان، اور اسی ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ کیا تو یہ بھی بہت بڑا امتحان تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر 3 صدمے ایسے آئیں گے کہ جو ہلا کے رکھ دیں گے، میری امت کے لوگوں کو ہلا کے رکھ دیں گے، 3 صدمے ایسے آئیں گے۔ فرمایا پہلا صدمہ وہ میری رحلت کا ہوگا، میری جدائی کا ہوگا، کہ جو پریشان کر کے ہلا کے رکھ دے گا۔ اور ایسا ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو صحابہ کی حالت کیا تھی؟ بہت ساروں نے مدینہ چھوڑ دیا، حضرت بلال بھی شامل، اور ایک صحابی جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے۔ کسی نے کہا تو بکریاں چرا رہا ہے، تجھے معلوم ہے کہ آج تیرے آقا کا انتقال ہو گیا؟ روتا ہوا واپس دوڑا، جیسے ہی مدینے کے پاس پہنچا، جہاں سے مدینے کی بستیاں نظر آ رہی تھیں، گھر نظر آ رہے تھے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، ایسے کہنے لگا ربا جب میں مدینے میں داخل ہوتا تھا پہلی نظر محمد مصطفیٰ کے چہرے اقدس پر پڑتی تھی، آج جب میں داخل ہوں گا وہ چہرہ میرے سامنے نہیں ہوگا، ربا اب میں حشر میں آقا نظر آئیں گے تو مجھے حشر میں ہی آنکھیں عطا کرنا، یہ آنکھیں کھلیں تو آقا کی زیارت کریں، یہ تو تھیں ان کو دیکھنے کے لیے، جب وہ نہیں رہے ربا مجھے آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کہہ کے آنکھوں سے ہاتھ اٹھائے، صحابی نابینے ہو چکے تھے۔ آنکھیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبیبتان کہا، 2 محبوب چیزیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینے کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا جس سے رب اس کی 2 محبوب چیزیں لے لے اس کے حق میں رب سوائے جنت کے کسی اور چیز پہ راضی نہیں ہوتا۔ یعنی انسان کے سامنے دنیا اندھی ہے، کچھ بھی نہیں نظر آ رہا، نہ دن کا پتہ، نہ رات کا پتہ، نہ صبح کا پتہ، نہ شام کا پتہ، وہ بیچارہ بالکل اندھیرے میں بیٹھا ہے، دن کے اجالے میں بھی اس کے لیے رات ہے۔ اب اس صحابی نے کہا جی مجھے وہ آنکھیں ہی نہیں چاہیے کہ جو چہرے اقدس کی زیارت نہ کر سکیں، جب آقا ہمارے درمیان موجود نہیں تو مجھے آنکھیں نہیں چاہیے۔ اور حضور نے فرمایا دوسرا موقع آزمائش کا وہ ہوگا، صدمے کا وہ ہوگا جب حضرت عثمان کی شہادت ہوگی، وہ 40 دن کا بھوکا پیاسا عثمان جب شہید ہوگا وہ بھی بڑا پریشان کن لمحہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ تیسرا میری امت کے لیے آزمائش کا موقع جب دجال آئے گا، وہ بھی بڑا پریشان کن موقع ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جس میں فتنہ دجال سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعا مانگا کریں، یعنی اپنی دعاؤں میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کریں۔ باہر کیف پہلی چیز ہے ولادت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ حضور نے تشریف لانا تھا
تو کوئی بڑا آدمی آ رہا ہو نا تو اس کی آمد پہ پوسٹر لگتے ہیں، اشتہار لگتے ہیں، بتایا جاتا ہے، پتہ لگ رہا ہے کہ فلاں شخصیت آ رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا تو رب تعالیٰ نے یہ کام 1,24,000 انبیاء سے لیا۔ سب نے اپنے اپنے انداز میں آ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے کہ جس کی آمد کے بعد رب کے دین کی تکمیل ہو جائے گی۔ وگرنہ انبیاء کہتے تھے آپ کی اس وقت کی جو ضرورت ہے یہ میں لے آیا ہوں، جو نئی چیزیں تمہاری ضرورت پڑیں گی رب دوسرے نبی کو بھیج دے گا اور وہ تمہاری ضروریات پوری کر دے گا۔ وقت کے تقاضے کے ساتھ ضروریات بدلتی ہیں، وقت کے تقاضے کے ساتھ حالات بدلتے ہیں، مسائل بدلتے ہیں، چیزیں بدلتی ہیں، اصول وہی رہیں گے، آگے جو فروعات بدلتی رہیں گی وہ آگے نیا نبی آ کے بتا دیا کرے گا۔ لیکن کہا کہ آخر میں ایک آئے گا، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ آسمان ہدایت پر تمام انبیاء ستارے بن کے آئے اور ہر ستارہ روشن ہے، روشنی کر رہا ہے، لوگ اس سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں، رہنمائیاں مل رہی ہیں، سفر ہو رہے ہیں، لیکن رات پھر بھی گٹا ہے، رات پھر بھی تاریک ہے۔ اچانک افق پہ حضرت عیسیٰ چاند بن کے طلوع ہوتے ہیں۔ اب چاند کی چاندنی زیادہ ہے نسبتاً، روشنی پھیل گئی، لیکن ہے اب بھی رات کا اندھیرا۔ اب آ گیا پھر سورج، جب سورج طلوع ہو جاتا ہے پھر نہ ستاروں کی ضرورت نہ چاند کی ضرورت، کسی کی ضرورت نہیں، پھر سورج ہی چمکتا ہے۔ اب سورج کی موجودگی میں کوئی چراغ روشن کرے، سورج کی موجودگی میں کوئی دیوا جلائے، سورج کی روشنی میں سورج چمک رہا ہو، کوئی لالٹین لے کے بیٹھ جائے، کوئی ٹیوب لائٹ لے کے بیٹھ جائے اور کہے مجھے روشنی کی ضرورت ہے، سب اس کو پاگل کہیں گے۔ حضور کے بعد، حضور کے آنے کے بعد کوئی بولے کہ میرے سر پہ نبوت کا تاج سج گیا، میں نبی بن گیا ہوں، اس کو بیوقوف تو کہا جا سکتا ہے، پاگل تو کہا جا سکتا ہے، لانتی اور کافر تو کہا جا سکتا ہے، لیکن حضور کے بعد نہ کسی نبی کی ضرورت ہے اور نہ کوئی نبی آ سکتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو بتلایا گیا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور کا نام بھی بتا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ تقریر ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، او بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو تورات نازل کی گئی نا اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں۔ ایک اللہ کا رسول، دوسرا تورات کی تصدیق، یہ تو تھی حال اور ماضی کی بات۔ اب مستقبل کی بات کیا ہے؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اپنے بعد ایک رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ نام بھی بتا دیا، احمد۔ اور ایک عالم ہے سید سلمان پوری رحمہ اللہ، ان کی سیرت کی کتاب ہے رحمت للعالمین، 3 جلدوں میں۔ وہ سابقہ کتابوں کا مطالعہ کر کے انہوں نے یہ سیرت کی کتاب لکھی۔ وہ کہتے ہیں میرا چیلنج ہے، نام آؤٹ ہونے کے بعد رب نے اس نام پہ ایسا پیرا رکھا۔ آپ دیکھیں نا، حضرت عیسیٰ کب آئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کی آمد کے بعد عیسوی کیلنڈر شروع ہوا۔ حضرت عیسیٰ کے آمد کے بعد عیسوی کیلنڈر شروع ہوا اور عیسوی کیلنڈر کے مطابق حضور 571 میں آئے۔ اپریل کا مہینہ تھا اور سن کون سی تھی؟ 571۔ 570 سال دنیا میں گزرے، نام آؤٹ ہوئے، لیکن رب نے ایسا پیرا رکھا ہوا تھا کہ کسی نے اپنے بچے کا نام احمد نہیں رکھا، سب سے پہلے حضور کا نام احمد رکھا گیا۔ دادا نے نام محمد رکھا اور حضرت آمنہ کو
خواب میں بتایا گیا رب کی طرف سے کہ آپ کے بطن میں جو مبارک بچہ آ گیا ہے نا، جس کی برکتیں آپ محسوس کر رہی ہیں، اس کا نام احمد رکھنا۔ چنانچہ حضرت آمنہ نے اپنے لخت جگر کا نام احمد رکھا، دادا نے محمد رکھا۔ حضور فرمایا کرتے تھے میں فرش پہ محمد ہوں اور عرشوں پہ احمد ہوں، تو اس لیے حضور احمد بھی اور محمد بھی۔ تو انشاءاللہ پھر اگر کل یہاں ہوا تو اس پہ بات کریں گے۔ یہاں جو میں نے آیات پڑھی تھی، اس میں تو صرف حضور ہی نہیں بلکہ رب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو حضور کے یاروں کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔ مجھے پروگرام میں